sharing my experience at the SOS village. یوزلی یہ جو میرے وزٹس ہیں یہ اسلام آباد کے اندر ہوتے ہیں، بٹ ڈیو ٹو دا پریویلنگ سچویشنز مجھے اپنا یہ وزٹ اپنے ہوم ٹاؤن سیالکوٹ کے اندر کرنا پڑا ایٹ دی SOS ولیج سیالکوٹ. سو الحمد للہ اٹ واز لائک گریٹ، ایک سریل سا بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایک بہت ہی ہمبلنگ ایکسپیرینس تھا میرے لیے. میں انٹسپیٹ لائک میں تیاری کر کے گیا تھا لائک 6 سے 12 سال تک کے بچوں کی، بٹ لائک ان کو پریزنٹ کیسے کروں گا، بیکاز ہم اسلام آباد میں بھی یہی چیز کر رہے تھے. بٹ آئی مین وہاں پر جا کے آئی واز لائک گیون میٹرک اسٹوڈنٹس ٹو ٹیچ، تو میرے لیے وہ کائنڈ آف نیو ایکسپیرینس بھی تھا. اور لائک دوسری بات یہ تھی کہ آئی ہیڈ ٹو ٹیچ دیم الون. وہاں پر لائک ایز لائک ہم 5 لوگوں کا لائک ٹیم ہوتی تھی، لائک وی ہیڈ لائک 5 ممبرس انکلوڈنگ می. تو لائک وہ اس سے اس میں ٹرانزیشن کرنا اٹس لائک کوائٹ آف لائک گریٹ چینج. تو ایک وہ بھی ایکسپیرینس تھا، اور پھر اکیلے لائک ان کو سارا کچھ بتانا. تو وہاں پر جب گیا تو انیشلی میں نے یہی کیا کہ آئی اسٹارٹ مائی پریزنٹیشن لائک دس، کہ جو میں نے انیشلی پہلے بھی یہی پلان کیا تھا کہ میں ان کو تھوڑا بہت موٹیویٹ کروں گا کہ وائی دے شوڈ ایکچولی ڈریم بگ. اور پہلی تو بات ان کو خواب بڑے دیکھنے کیوں چاہیے، اور اگر دیکھنے چاہیے تو دے شوڈ ان کو دیکھ ود اے پرپز، دے شوڈ لائک سی دیم ود اے پرپز. ٹھیک ہے، وائی؟ بیکاز وہی چیز اگر ان کا پرپز ہوگا تو وہی چیز انہیں موٹیویٹیڈ کر کے لائک وہ چیز انہیں موٹیویٹیڈ رکھے گی اس اسپیسیفک کام کو کرنے کے لیے یا اس اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے. اور میں نے یہ کیسے کیا؟ میں نے یہ اس طرح کیا کہ میں نے ان کو ریئل ورلڈ ایگزامپلس دیے، ریئل لائف سے لائک کافی نون فگرس کی، جس سے وہ لائک ریلیٹ کر سکیں. سب سے پہلے تو میں نے انہیں ایگزامپل دی علامہ اقبال کی. میں نے انہیں علامہ اقبال کی ایگزامپل کی ہوئی تھی بیکاز علامہ اقبال کا خود بھی جو تعلق ہے وہ سیالکوٹ سے، اور لائک وہ بچوں کا بھی سارا لائک تعلق سیالکوٹ سے تھا. تو ایک کائنڈ آف وہاں پر بھی ریلیٹیبلٹی فیکٹر آ جاتا ہے. اور پھر وہاں پر ان کی تھوڑی بہت شعر و شاعری کی، ان کو باتیں بتائیں. اس کے بعد میں کوئکلی موو فار کرنٹ اسپورٹس ایتھلیٹ سے جو اب کے دور میں ہیں، اور اس کے علاوہ جو پہلے رہ چکے ہیں. فیسنیٹنگ تھنگ جو مجھے وہاں پر پتہ چلی کہ وہاں پر ہر بچہ وہاں پر اسپورٹس میں انٹرسٹیڈ تھا، اینڈ ناٹ ایون اونلی بوائز، وہاں پر گرلز بھی اسپورٹس میں بہت زیادہ انٹرسٹ رکھتی تھیں اور باقاعدہ اس کو پراپر کھیلتی تھیں. تو میں نے ان کو سب سے پہلے فارمرز کرکٹرز میں سے میں نے ان کو عمران خان کی مثال دی، اور ان کی جو جتنی بھی کنٹریبیوشنس تھی پاکستان کو ان کا پہلا ورلڈ کپ جتانے میں، اور پھر لائک جس طریقے سے ہی آلسو بلڈ پاکستان فرسٹ ایور کینسر ہاسپٹل، وہ بھی بیکاز ایک ڈریم تھا ان کا اور ان کا ایم تھا جو کہ انہوں نے اچیو کیا ود دا پاور آف ہز ول اینڈ آل دا اسٹرگل ہی ہیڈ اینڈ دا پرپز وچ ہی کیریڈ ود ہمسیلف. ناٹ اونلی دیٹ، میں نے پھر ان کو پاکستان کے ریسنٹ اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کی ایگزامپل دی، جنہوں نے گولڈ میڈل حاصل کیا تھا ان جاولن تھرو. اور میں نے ان کا تھوڑا بہت پہلے بیک گراؤنڈ بتایا کہ کس طریقے سے وہ بھی ایک انڈر پریویلیج بیک گراؤنڈ سے آتے تھے. ان کے پاس لٹرلی پراپر جم کرنے کی کوئی پراپر فیسلٹیز نہیں ہوتی تھی، بٹ اسٹل ہی ہیڈ این ایم، ہی ہیڈ اے ڈریم، ہی ہیڈ این ایم، ہی ہیڈ ول اینڈ لائک ٹو کانکر. اور انہوں نے کیا جو وہ کرنا چاہتے تھے، اور یا ہی گاٹ واٹ ہی وانٹیڈ. پھر اس کے بعد میں نے انہیں علی صاحب پارا کی بھی ایگزامپل دی، جو بھی کوئی خاص کسی کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، بٹ ہی ہیڈ دا پاور ٹو کلائم دا ورلڈس ٹالسٹ پیکس ماؤنٹ ایوریسٹ. ہی ہیڈ فارمرلی کلائم K2 اینڈ دین ہی ہیڈ ڈریمٹ آف کلائمنگ ماؤنٹ ایوریسٹ. ٹھیک ہے، پھر لائک ایز اے سو کہ دیر ور لائک لائک دیر ور گرلس آلسو، فیمیل اسٹوڈنٹس بھی تھیں وہاں پر. تو فار دیم آئی ایکچولی گیو دا ایگزامپل آف عرفہ کریم، who is known to be Pakistan's first ever youngest certified Microsoft professional only at the age of 12. Not only that, but ان کو ان کی اپنے ان ہونہار قابلیت کی وجہ سے she also got to meet Bill Gates, who was at that time founder of Microsoft and like yeah. تو سب سے اچھی بات مجھے یہ پر لگی کہ ان کو ان کا بھی پتہ تھا. So yeah, they were completely aware of it, so they quietly well resonated with them. تو خیر یہاں پر فرسٹ فیز اینڈ ہو گیا. ٹھیک، اب بات آتی ہے ہمارے سیکنڈ فیز کی. یہ وہ فیز تھا جو میں پہلے انیشلی کچھ اور پلان کر کے گیا تھا، بٹ دین جب وہاں پر اسٹوڈنٹس میرے لیے کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہو گئے تو آئی ہیڈ ٹو چینج اٹ. سو ایٹ دیٹ مومنٹ میں نے صرف اور صرف فوراً سے ان کے سامنے چیٹ GPT کا انٹرفیس رکھ دیا. میں نے ان سے پوچھا کیا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ لائک
بہت اچھی بات مجھے لگی کہ ایوری سنگل ون آف دم نیو واٹ اٹ واز. ان کو پتہ تھا کہ یہ اے آئی ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, اور یہ چیٹ جی پی ٹی ہے, اور لائک یہ کس طریقے سے استعمال ہوتا ہے, آپ اسے سوال پوچھو یہ آپ کو جواب دیتا ہے اینڈ آل دیٹ اسٹف. تو یہ مجھے بہت اچھی بات لگی کہ بچوں کو وہاں پر پراپر ڈیجیٹل لٹریسی سکھائی جاتی ہے اور ان کو یہ چیز کا بہت اچھا پتہ ہے. بٹ دین آئی آلسو آسک دیم سم لائک لائک تھوڑے سے آئس بریکنگ فنی کویشچنس کہ آپ کیسے لائک کاپی کرنے کے لیے اسائنمنٹس وغیرہ کے لیے تو استعمال نہیں کرتے, بیکاز وی ایس یونیورسٹی اسٹوڈنٹس تو بہت کرتے ہیں اس کو, لائک یہ اسائنمنٹس وغیرہ کاپی کرنے کے لیے اینڈ آل دیٹ اسٹف. لائک وہ ایک چھوٹا سا تھا. بٹ دین اگین واٹ آئی مین فوکسڈ آن, کہ میں نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ کس طریقے سے ایٹ دا بیک اینڈ ورک کرتا ہے, یہ اپنی یہ جو فائنل فارم اپنے سامنے دیکھ رہے ہو یہ اس تک پہنچتا کیسے ہے, لائک اس کی انیشیل اسٹیجز کیسی ہوتی ہیں, پہلے کیسا ہوتا ہے اور بھی آخر میں لائک یہ اس تک کیسے پہنچتا ہے. تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں ری انفورسمنٹ لرننگ اس اے آئی کے ورلڈ میں. ری انفورسمنٹ لرننگ بیسکلی ہوتی کیا ہے کہ یہ ایک طریقہ ہے اے آئی کو سکھانے کا چیز ہے. اب جیسے آپ کے سامنے ایک 2 سے 3 سال کا بچہ ہے, ٹھیک ہے نا, اب اس کو آپ فار ایگزامپل اب آپ کے سامنے چیزیں رکھ دو کھانے کے لیے, ٹھیک ہے, اب آپ اس کو کیسے بتاؤ گے کہ اس نے کون سی چیز کھانی ہے کون سی نہیں کھانی. فار ایگزامپل وہ ایک چیز اٹھاتا ہے اور وہ اس کی کھانے والی نہیں ہے, تو آپ اس کو بتاؤ گے کہ یار بیٹا یہ آپ نے نہیں کھانی, تو وہ اس چیز کو رکھ دے گا. پھر وہ ایک دوسری تیسری چیز اٹھاتا ہے اور ہو سکتا ہے اس کے کھانے کے لیے ہو, تو آپ اس کو وہ الاؤ کر دو گے کھانے کے لیے. تو اگلی دفعہ سے اس کو یہ چیز سمجھ آ جائے گی کہ میں نے کیا چیز کھانی ہے اور کیا چیز نہیں کھانی, کیونکہ مجھے آلریڈی چیزیں بتا دی گئی ہیں پہلے سے. تو اسی طریقے سے لائک اے آئی بھی ایسے ہی ہے, اٹ لرنس ٹو ٹرائل اینڈ ایرر. اس کو آپ بتاتے ہو کہ اس نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اگر وہ کوئی چیز غلط کرتا ہے تو آپ اس کو نیگیٹو پوائنٹس دیتے ہو وہ کام کرنے کے, اور پھر اگر وہ کوئی چیز صحیح کرتا ہے تو آپ اس کو پازیٹیو مارکس دیتے ہو. اسی طریقے سے لائک ایک بچہ جب چلنا سیکھتا ہے تو وہ اس چیز کو دیکھتا ہے کہ میں نے کس طرح قدم اٹھانے ہیں, کون سا پہلے رکھنا ہے کون سا بعد میں رکھنا ہے. وہ گرتا ہے اوبویسلی, بار بار گرتا ہے لیکن پھر اٹھتا ہے, اور پھر ایونچولی ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنے پیروں پہ خود چلنا شروع کر دیتا ہے, اور ایک بیوٹیفل مومنٹ ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے میں نے لائک یو کین سی ان دا پریزنٹیشن کہ میں کس طریقے سے انہیں ایک ویڈیو کی, میں نے اس میں ان کو ایک ویڈیو کی ڈیمانسٹریشن دی ایک روبوٹ کی, جس کے اندر اے آئی جو تھا اس میں انگرین تھا, اور اس میں جو ماڈل تھا وہ ری انفورسمنٹ لرننگ کا ہی استعمال ہو رہا تھا. اور کیسے اس 1 گھنٹے تک وہ پوری کوشش کرتا رہا روبوٹ, بٹ ایونچولی 1 گھنٹے کے بعد وہ پراپر چلنا شروع ہو گیا. اور خالی یہی نہیں, انہوں نے اس کو کس طریقے سے اس کے جو میکرز ہیں اس کو کریٹرز ہیں اس کو گرا رہے ہیں, بٹ اسٹل ایونچولی وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو پا رہا ہے, بیکاز اس نے وہ چیز سیکھ لی ہے اور اب وہ اس میں بہت اچھا ہو گیا ہوا ہے. اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ میں نے انہیں اور بھی اسی طریقے کی سملر ویڈیوز دکھائیں روبوٹس کی, کس طریقے سے وہ جمناسٹکس کر رہے ہیں. انیشلی وہ اپنے ان ساری چیزوں پہ فیل ہوتے ہیں, لیکن وہ اپنے اس ایرر سے سیکھتے ہیں. ٹرائل اینڈ ایرر کا پراپر پروسیس ہوتا ہے جس سے وہ گزرتے ہیں, اینڈ ایونچولی وہ بہت اچھا سیکھ جاتے ہیں اور وہ اپنے اس اسپیسیفک اسکل کو ماسٹر کر لیتے ہیں. تو یہاں پر میں نے اس چیز سے ریزونیٹ کیا کہ آپ کو کبھی گو اپ نہیں کرنا چاہیے. لائک آپ زندگی میں آپ کے پاس بہت زیادہ مشکلات آئیں گی اور آپ گرو گے ضرور, بٹ ایونچولی آپ اپنی غلطیوں سے سیکھو گے اور آپ بار بار اپنا وہ پرپز یاد کرو گے کہ وائی یو آر ڈوئنگ دس, لائک آپ یہ کیوں کر رہے ہو, اور آپ اپنا وہ ہمیشہ ڈریم یاد کرو گے, اور دین آپ اپنی غلطیوں سے سیکھو گے اور آپ دوبارہ کھڑے ہوگے جسٹ لائک دوز روبوٹس ڈیڈ, اور ایونچولی وہ اپنے ٹاسک میں سکسیڈ ہوئے, آپ بھی ہوگے. تو میں نے ان دونوں فیزز کو آپس میں کنیکٹ کیا. لائک پہلے جو میں نے ان کو وہ ڈریم والی بات بتائی شروع میں پریزنٹیشن کے, اینڈ دین اب میں ان کو یہ اے آئی اور ٹیکنالوجیکل ورلڈ کی ساری چھوٹی موٹی لائک ان کے لیول پہ لائک تھوڑا بہت آ کے ان کو میں انفارمیشن دے رہا تھا جتنی بھی میں اپنے خود سے دے سکتا تھا. تو دونوں باتوں کو میں نے آپس میں کنیکٹ کیا کہ کس طریقے سے روبوٹس بھی گو اپ نہیں کر رہے, تو آپ لوگوں کو بھی گو اپ نہیں کرنا چاہیے, بیکاز یو گائز آر ون آف دی لائک اشرف المخلوقات ہیں آپ سب. تو سو یا دس واز لائک بٹ آف دیٹ جو میں نے ان کو پریزنٹ کر کے دیا. So yeah, honestly, again I will say it was like one of the humbling experiences, and yeah, so this was from my side for my visit. Okay, so for my second visit, I had a great time with the students from classes of 4 till 5, and not only that, but I also prepared a full-fledged game for them. Basically the purpose of the game was to teach those children about the history of Pakistan. گیم کا نام ہی تھا تحریک پاکستان, اور اس گیم سے بیسکلی گیم کا ماڈل یہ تھا کہ اٹ واز لائک اے کوئز بیسڈ گیم, اور اس گیم کے حساب سے دیر ول بی ٹیمز آف 2, اور ایک ٹیم کا نام ہوگا شاہین اور دوسرے کا نام ہوگا علم.
اور اس حساب سے جو کلاس ہوگی وہ ڈیوائڈ ہوگی اینڈ دین ایچ ٹیم ول ورک ٹوگیدر to answer the following questions in the game. In total, there were 30 questions in the game, اور there were 3 rounds, اور ہر راؤنڈ کی اپنی اپنی ایک تھیم تھی. Like for example, first round جو تھا it was questions related to before partition. The second round was about the questions after partition, اور the third round was literally like in general knowledge questions related to Pakistan, like present day in general knowledge questions. So it was absolutely a great experience. The class was really engaging. The students were really encouraged. Like, this class was engaging. Students کا response بہت اچھا تھا and they really enjoyed it. As you guys it can be seen in the video. بہت زیادہ excited بھی ہو گئے تھے. There were a lot of emotions at the same time, اور بہت زیادہ سیریس ہو کے کھیل رہے تھے. اور بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا تھا کہ جب لڑکوں کا غلط ہوتا تھا تو لڑکیاں بہت زیادہ خوش ہوتی تھیں، اور جب لڑکیوں کا غلط ہوتا تھا لڑکے بہت زیادہ خوش ہوتے تھے. آلسو ان کی پوری کوشش تھی کہ کسی طریقے سے ادھر ادھر سے اسسٹنس بھی لے لیں، کہیں سے کسی کا سے پوچھ لیں جو آلریڈی ٹیچرز وہاں پر پریزنٹ تھے. بٹ اوور آل اٹ واز ایکچولی اے ریلی گریٹ ایکسپیرینس. اس کے علاوہ لائک کچھ ایسے کویشچنز ہوتے تھے جو مجھے لگتا تھا جو مشکل ہیں بچوں کے لیے آنسر کرنا. سو what I did was کہ میں پھر ان کو ریپلیس کر دیتا تھا. لائک کوئی آسان کویشچن سے جو مجھے لگتا تھا بچے اس کا آنسر دے دیں گے. ان جنرل میری کوشش یہ تھی کہ مقابلہ کسی وجہ سے ٹائی ہو جائے، بیکاز آئی ہیڈ دس بیک آف مائی مائنڈ کہ بیکاز بچے چھوٹے ہیں اور لائک آلریڈی گروپس میں ڈیوائڈیڈ ہے، لائک اے گروپ آف بوائز اینڈ اے گروپ آف گرلز. تو ایسا نہ ہو کہ لائک فار ایگزامپل اگر بوائز جیت جاتے ہیں کسی وجہ سے تو لڑکیاں جو ہے لائک اس چیز کی نہ ہو کہ ہم لوگ ہار گئے، یا پھر لڑکیاں جیت جائیں تو لڑکوں کو نہ ہو. تو میری کوشش یہ تھی کہ پھر دونوں کی لائک ایک اینڈ پہ مدد کرتا رہوں، لائک جس طریقے سے لائک ہنٹس دیتا رہتا تھا اور لائک کہتا رہتا تھا. مجھے پتہ لگتا تھا کہ اگر لائک جواب ان کا غلط ہے سو آئی جسٹ ٹیل دیم کہ پہلے ایک دفعہ ڈسکشن کر لو ٹیم میٹس کے ساتھ. واٹ آئی انکریج واز ٹیم ورک ان بوتھ آف دا ٹیمس. بچے ایسا ہوتا تھا کہ بعض اوقات ایکسائٹمنٹ میں آ کے جلدی خود سے جواب دینے کی کوشش کرتے تھے، بٹ دین آئی آسک دیم کہ آپ پہلے اپنی باقاعدہ ٹیم سے مشورہ کر لیں اینڈ دین آنسر. So overall the team work was encouraged like extensively in this whole process. اور پھر اس کے بعد ایونچولی ایٹ دی اینڈ مقابلہ جو تھا وہ ٹائی ہی ہوا. اینڈ آفٹر دس ان دی اینڈ جو میں نے اس پوری اوور آل پریزنٹیشن اس سب کو میں نے جس چیز پہ اینڈ کیا تھا وہ یہ تھا، ایک میں نے اسٹوری لائک بچوں کو سامنے رکھی تھی. وہ یہ تھی کہ لائک ایز ان کی ٹیمز کے نام تھے شاہین اینڈ علم. تو میں نے ان کو یہی اسٹوری سنائی کہ سو دا اسٹوری وچ آئی ٹولڈ دا اسٹوڈنٹس اوور دیئر واز کہ دیر ور 2 siblings, شاہین اینڈ علم, اور on just one random day they just decide to have an adventure and they just decide to climb a mountain. And obviously mountain climb کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا, so it took them at least 3 to 4 days to climb like a whole like that specific mountain. اور پھر اس کے بعد جب وہ وہاں پر پہنچے تو اتنی مشکلات کے بعد سو جو ویو انہوں نے دیکھا اٹ واز ریئلی لائک ریوارڈنگ فار دیم. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دونوں نے ایک ایک چیز سیکھی. شاہین کیونکہ ایک لڑکا تھا, وہ کانفیڈنٹ تھا, بریو تھا اور اسٹرینتھ رکھتا تھا. واٹ ہی لرن واز کہ زندگی میں مشکلات جو آتی ہیں ان کا مطلب سامنا خالی اس سب سے نہیں کیا جاتا. آپ کو بعض اوقات سمجھداری سے بھی فیصلے لینے چاہیے اپنی زندگی میں, اور پھر اس حساب سے عمل درآمد کرنا چاہیے. واٹ علم لرن بیکاز شی واز اے گرل, وہ بہت زیادہ سمجھدار تھی اینڈ شی ٹک وائز ڈیسیژنس, بٹ شی آلسو ریئلائز دا فیکٹ کہ زندگی میں جو بھی مشکلات آتی ہیں فار دیٹ یو نیڈ ٹو بی بریو اینڈ بولڈ اینڈ لائک کانفیڈنس ان یور سیلف. سو یہ دونوں چیزیں دونوں نے سیکھیں. تو جو اینڈنگ نوٹ تھا جس وجہ سے میں نے اینڈ کیا ان بچوں کو یہی بتایا کہ اس سے آپ کو لیسن یہ ملتا ہے کہ کیونکہ آبویسلی آپ لوگ بھی اب آگے بڑے ہو رہے ہیں, انشاءاللہ آپ لوگ بھی آگے چل کے یہ چیز آپ لوگوں کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ زندگی میں جتنی مرضی مشکلات آ جائیں آپ لوگوں کو سمجھداری اور کانفیڈنس سے اور لائک پراپر ان کا سامنا کرنا آنا چاہیے. سو یا دس واز فار مائی سیکنڈ وزٹ.